میں نے اپنی پیٹ پر اس اپنے کافر بادشاہ کو بیٹھنے نہیں دیا. میں یہ چاہتا ہوں پشت میری ہو، سواری مصطفیٰ آپ کی ہو. میں یہ چاہتا ہوں حضور اپنی 60 قدوں میں میں آخری ہوں اور پیغمبروں میں آپ آخری ہیں. میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے اب جب تک آپ حیات ہیں اپنی سواری بنا لے، نوکری کے لیے قبول فرما لے، میں حاضر ہوں. سرکار نے اس گدھے کو اپنی نوکری میں قبول فرما دیا. اور اس گدھے کی ڈیوٹی کیا ہوتی؟ سرکار کہتے ہیں یا فور جاؤ ابو بکر کو بلاؤ. یا فور یا رسول اللہ جاؤ جا کر عمر کو بلاؤ. یا فور لبیک یا رسول اللہ جاؤ عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، طلحہ و زبیر. اے مقدر والو رسولانے جانے جہاں آتے ہیں، اور سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے. سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے. کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ مصطفیٰ کا میلاد منانے والے. کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ مصطفیٰ کا میلاد منانے والے. اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. صدیق عکس حسن جمال محمد است، صدیق عکس حسن جمال محمد است. فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. اور حیدر باغ بہار خصال محمد است. یا رسول اللہ کتنی رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جس وقت تیری محفل میں تیرے 4 یار پیارے ہوں گے. جس وقت تیری محفل میں تیرے 4 یار پیارے ہوں گے. بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و احترام و تکریم میرے انتہائی نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، عالیان علاقہ، اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جو کلمات خیر میں نے موضوع سخن بنایا ہے، دعا ہے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم کے ساتھ اور سرکار کی نگاہ نبوت کا صدقہ میری زبان پر کلمت الحق جاری و ساری فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائی. گزشتہ جمعۃ المبارک سے پچھلے جمعہ پر جو میں نے اپنا موضوع رکھا تھا شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، کیونکہ وہ موضوع مکمل نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے اسی موضوع کا جو حصہ باقی تھا میں نے اسی موضوع کو
کوشش کی ہے کہ آگے لے کے چلوں۔ اللہ اپنے محبوب کی نبوت کا صدقہ، محبوب کے محبوب صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان کی سخاوت اور حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی جرأت و بہادری کا صدقہ، اور حسنین کریمین کی عظیم الشان شہادتوں کا صدقہ، اللہ ہمیں سونے نبی کی غلامی میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اس وقت بھی ہمیں غلامی رسول میں دنیا سے لے جانا۔ مقدر اس شخص کا بڑا عجیب ہوتا ہے جس مقدر میں اللہ کی ذات وحدانیت کا پیار، اس کا ایک ہونا، اور پھر رسولوں میں افضل و اعلیٰ اپنے محبوب کی ذات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینا، اور پھر محبوب کے جو محبوب ہیں آل بیت محمد اور اصحاب محمد اور اولیاء کاملین، ان کے جذبہ عشق کو اپنے دل میں جگہ دینا، یہ یقیناً خوش نصیب لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ قرآن کریم میں سورہ سبا آیت نمبر 28 پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے، اعلان سماعت فرمائیں میرا رب کیا اعلان فرماتا ہے۔ تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرا پاک پروردگار اعلان فرماتے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پاک پروردگار فرماتا ہے اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے بشارت سنانے والا، ڈر سنانے والا، خوشخبریاں بیان کرنے والا اور جناب والا صبح قیامت تک آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے مقام پر میرا پاک پروردگار فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرا پاک فرماتا ہے رب برکت والی وہ ذات ہے جس نے اپنے مقدس بندہ پر فیصلہ کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا ہے لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام عالمین کو ڈر سنائے۔ ہم نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، اب توجہ چاہیں دونوں آیات مقدسہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی ذات پاک پر نازل فرمائی۔ ان دونوں میں روز اول سے لے کر حاضر دور تک اور حاضر دور سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی محبوب کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اتنی شان کہ میں نے صبح قیامت تک
صرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ اپنے محبوب سے اتنا پیار فرما رہا ہے کہ جتنا پیار اس سے زیادہ کسی اور پیغمبر کے ساتھ نہیں فرمایا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی امت مخصوص وقت کے لیے تھی، مخصوص لوگوں کے لیے تھی۔ حالانکہ ان پیغمبروں کی نبوت اور رسالت پر ہمارا یقین اور ایمان تھا، ہے اور رہے گا، لیکن جیسے جیسے پیغمبر دنیا سے پردہ کرتے گئے ان کی نبوت ختم، ان کی امت ختم، نیا نبی آیا، نیا نبوت کا اعلان ہو گیا، نئی قوم آ گئی۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر نبی آیا اپنی امت اسے عطا کی گئی، لیکن صبح قیامت تک کے لیے جتنی بھی امت پیدا ہوگی، میری امت میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے وہ کلمہ میرا ہی پڑھتے رہیں گے، وہ کلمہ میرا ہی پڑھتے رہیں گے اور میری ہی یاد سے اپنے دل کو بہلاتے رہیں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ نے روز اول سے لے کر آخر تک اپنے رسول کی شان کا اظہار بڑے وسیع انداز میں بلند کر کے بیان کر دیا کہ محبوب میرا ہے، محب میں اس کا ہوں۔ یہ طالب اور مطلوب کی بات ہے، مقصد اور مقصود کی بات ہے، یہ خدا و مصطفیٰ کی بات ہے کہ اپنے مصطفیٰ کو میں نے لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تمام عالمین کے لیے میں نے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک ہے عالم، ایک ہے عالمین۔ عالم کا مطلب ایک جہان، اور عالم کی جمع ہے عالمین، بہت سے جہان۔ اب میرے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے بھائی کتنے جہان ہیں؟ ہم جب تلاش کریں گے، ممکن ہے ہم تلاش نہیں کر سکیں، کیونکہ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، علم بڑا وسیع ہے۔ لیکن اگر ہم ایک قاعدہ اور قانون پکڑ لیں تو پھر ہم بآسانی طور پر سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو کتنا بلند و بالا بنایا ہے۔ اگر ہم اس قانون نقطے لا پر توجہ دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ شان رسول کتنی بلند و بالا ہے۔ توجہ، اب کتنے عالمین ہیں؟ میں سوچوں گا، آپ سوچیں گے، پرکھیں گے، چیک کریں گے، پڑھیں گے، لیکن ممکن ہے صحیح اعلی کار تک، صحیح طریقہ کار تک، صحیح علم تک ہم نہ پہنچ سکیں، لیکن علماء، فقہاء، دین کے جو وارث ہیں وہ کہتے ہیں تلاش کرنے کی تجھے کیا ضرورت ہے، بس ایک نام لے، اپنے ذہن میں بٹھا اور پھر سمجھ جا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو کتنا بلند فرمایا ہے۔ اے علماء امت، آپ بیان فرمائیے نا، تمام جہانوں سے مراد، اگر ہم دائیں بائیں تلاش کرنا چاہیں کتنے جہان ہیں تو ہماری سمجھ
بے بس ہو سکتی ہے، جواب دے سکتا ہے ہمارا دماغ، ہمارے جناب والا دماغ کی رگیں جواب دینے پہ مجبور ہو سکتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر جہانوں کی طرف شان رسالت سمجھنے کا معاملہ ہے تو آپ پھر اور کسی طرف توجہ نہ دے، قرآن کھول سورہ فاتحہ، میرا پاک پروردگار فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات کی خوبیاں، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب العالمین ہے۔ فرمایا رب العالمین نے اپنے محبوب کو للعالمین بشیرا و نذیرا کا لقب دے کر بتا دیا، فرمایا جہاں جہاں پر رب العالمین ہے وہاں وہاں تک میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ، فرمایا جہاں جہاں پر اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں پر اللہ کا محبوب خاتم النبیین بھی ہے اور محبوب رب العالمین بھی ہے۔ اب توجہ فرمائیے، میرے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، اللہ فرماتا ہے میں نے اس محبوب کو عالمین کے لیے درس سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھو عالمین کے اندر چرندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، پتھر و درخت بھی ہیں، اور زمین کا ذرہ ذرہ، حیوانات، جانور، انسان، حیوان، سارے کس کے اندر ہیں؟ عالمین کے اندر، یعنی جہان کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساری چیزیں ہیں کس کے اندر؟ عالمین کے اندر۔ عالم کی جمع عالمین، بہت سے عالم کی جگہ اندر یہ ساری مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھو ساری مخلوقات، چاہے وہ چرندہ ہے یا پرندہ ہے یا کہ وہ درندہ ہے، اس نے اپنی زندگی میں میرے اور آپ کی آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان بھی لایا، تعریف بھی کی، اور جنہوں نے سرکار سے وفا کی، چاہے وہ چرندہ ہے، چاہے وہ پرندہ ہے، چاہے وہ درندہ ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ اڑنے والا پرندہ ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، اس نے اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ نبی ملا تو زمانے میں لاجواب ملا۔ اب ایک بات سنیے، ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ایمان کا نام ہے۔ جس طرح ہمارا ایمان ہے اس قرآن پر کہ اپنی اصلی حالت میں موجود تھا، موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ضرورت نہیں ہمیں کوئی مولوی پیر پڑھائے تو ہم اس عقیدے پر، گناہگار سا گناہگار بندہ بھی کہے گا جی اس قرآن پہ میرا یقین اور ایمان ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، فطرتی بات ہے مسلمانوں کی، بغیر سوچے سمجھے ہمارا اس قرآن پہ ایمان ہے اور نبی کریم کی ذات پاک پر بھی ایمان ہے۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ کی تو بات ہی نہیں مسلمان کے لیے، لیکن ہمارے سامنے جہانوں میں، جزاک اللہ جی عرفان صاحب، مولا سلامت رکھے، توجہ چاہوں گا، جو موجود ہیں
मामूलात, चरिंदे परिंदे दरिंदे, सब से साबित क्या होता है कि जितनी भी मखलूकात थी, है, रहेगी या गुजरी है, उसके ऊपर हर पैगंबर आया। लेकिन अल्लाह ने किसी पैगंबर को यह नहीं कहा कि तू पैगंबर पूरे आलमीन का पैगंबर है, जहान वालों का है। लेकिन जब बारी तेरे मेरे नबी की आई तो रब ने फरमाया लिल आलमीन नज़ीरा, तू सब जहान वालों के लिए डराने वाला है। तो एक बात यहां से पता ये चली कि अल्लाह ने हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों के लिए डर सुनाने वाला और रहमतल लिल आलमीन पैगंबर बनाकर भेजा है। अब देखिए, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 201। रावी हजरत अब्बास और हजरत अनस। अब्बास हुजूर के चाचा हैं, अनस रसूलुल्लाह के खादिम हैं। 10 साल रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की खिदमत की हजरत अनस बिन मालिक ने, चाबी रसूल हैं। ये दोनों कहते हैं कि मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। हजरत अनस बिन मालिक खादिम रसूल हजरत अब्बास हुजूर के चचा, दोनों फरमाते हैं कि हमारे पाक नबी ने फरमाया ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ओ दुनिया वालों, मेरे महबूब ने फरमाया ओट पहाड़ मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है और मोहम्मद भी ओट पहाड़ से मोहब्बत करता है। ओट पहाड़ मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करता है और मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं। उलमा फरमाते हैं यार, अगर ओद पहाड़ रसूलुल्लाह से करे प्यार, रसूलुल्लाह करे ऐलान, तो यार वो कैसा पत्थर दिल शख्स है। जब पत्थर हुजूर से प्यार करता है तो हुजूर उसे जानते हैं, तो बंदा हुजूर का कलमा पढ़ के हुजूर से प्यार करे, ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन है कि हुजूर उसे पहचानते ना हो, हुजूर से जानते ना हो। दूसरी रिवायत समात फरमाएं, इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 245 पे इस रिवायत को नकल किया है। इसके रावी हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब ताजदार मदीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, मैं अब तक उस पत्थर को अब भी जानता हूं कि जो मक्के में रहकर मुझ मोहम्मद की जात पर दरूदो सलाम पढ़ा करता था। हुजूर फरमाते मैं उसे अब भी जानता हूं। इसकी निप करके दोबारा फिर लो। मैं इसे अब भी जानता हूं। किसको? उस पत्थर को जो मक्के में मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ा करता था। तवज्जो फरमाए, अब ये रिवायत है मुस्लिम शरीफ की, तवज्जो फरमाएं। हुजूर फरमाते हैं कि इस वक्त मक्के में ऐलाने नबूवत करने से पहले जो पत्थर मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ा करता था, हुजूर कहते हैं मैं उसे अब भी जानता हूं। मैं उसे, ठीक है, अब भी जानता हूं। तो ज़हन हाजिर है, हुजूर फरमाते हैं मैंने ऐलान नबूवत करने से पहले जो पत्थर मुझ पे सलाम पढ़ता था, मैं उसे अब भी जानता हूं। साबित क्या हुआ? पत्थर तो रोजे अव्वल से जानता है कि आप अल्लाह के नबी हैं। बोलो क्या हैं आप? अल्लाह के नबी हैं। अगर पत्थर ऐलान नबूवत करने से पहले दुरूदो सलाम पढ़ता है, हुजूर का ऐलान नबूवत करने से पहले, हुजूर ने ऐलान नहीं किया था कि मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन हुजूर ने कहा पहले, ऐलान से पहले वो पत्थर मुझ मोहम्मद की जात पर दुरूदो सलाम पढ़ा करता था। पत्थर को किसने कहा कि ये नबी है और तू दुरूदो सलाम पढ़?
رب کہہ دینا چاہتا ہے ان پتھر دل لوگوں کو کہ تمہیں تو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں 2، عقل دیا ہے، لیکن اگر عقل میں پھر بھی بات نہ آئے تو اس پتھر سے سن لیا کرو، سمجھ لیا کرو، جو میرا اعلان نبوت کرنے سے پہلے مکے میں رہ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں اسے اب بھی جانتا ہوں، اب بھی جانتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جتنے پیغمبر آئے وہ پیدائشی طور پر اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ اس پر دلیل میں آپ کو بخاری مسلم کی ایک دیتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین، الذی کان نبیا وآدم بین الروح والجسد، 2 روایتیں۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، حضور کی زبان ہو اور پھر بندہ مومن کو اس پر یقین نہ ہو تو وہ بندہ مومن کہلانے کے قابل تو نہیں ہے، بندہ بے ایمان کہلانے کے قابل ہے۔ کیوں؟ جو رسول اللہ کی ذات پہ یقین اور ایمان نہیں رکھتا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان نام ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پیار کا، ایمان نام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر مکمل بھروسہ کرنے کا۔ تو توجہ فرمائیں، امام طبرانی نے یہ روایت معجم کبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 146 پر اس روایت کو فرمایا کہ اگر حضور کا غلام ایک پتھر سے پیار کرے میرے کہنے پر تو قیامت والے دن اللہ اس پتھر کو بڑی عزت اور شان عطا فرمائے گا۔ راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رکن یمانی نمبر 2 حجر اسود دونوں کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، 2 ہونٹ عطا فرمائے گا، ایک زبان عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ میرے محبوب نے فرمایا جس نے دنیا میں رکن یمانی کے پاس حاضری لگائی، حجر اسود کو بوسہ دیا، چوما، چوم کر تعظیم کی، میرے محبوب نے فرمایا یہ دونوں قیامت کے دن اس تعظیم کرنے والے شخص کے حق میں گواہی دیں گے کہ رب العالمین اس نے ہماری تعظیم کی تھی، اس نے ہمیں یاد رکھا تھا۔ حضور کے غلاموں اگر حجر اسود کی تعظیم کرنے پر میرا نبی اعلان فرمائے قیامت والے دن یہ اپنی تعظیم کرنے والے کے حق میں بولے گا، لب کھولے گا، رکن یمانی بھی بولے گا، دونوں بول کر اگر ان کا ادب کرنے والے کے حق میں یہ حجر اسود 2 آنکھیں لے کر میرے محبوب نے فرمائے گا، رکن یمانی بھی دونوں 2 آنکھیں 2 ہونٹ اور ایک زبان لے کر آئیں گی۔ تو ثابت کیا ہوا؟ اگر پتھر کی تعظیم کرنے پر نبی کے کہنے پر یہ پتھر اس کے حق میں گواہ بن کے آئے گا تو پھر اندازہ لگاؤ جس کی وجہ سے اتنا اہتمام کرنے کی وجہ سے یہ پتھر بھی گواہ بن کے آئے گا، رکن یمانی بھی گواہ بن کے آئے گا، تو پھر سوچو جس نبی سے پیار کرنے والا ساری زندگی اپنے محبوب کی محبت اپنے دل و دماغ میں رکھنے والے سے میرا رب العالمین خود کتنا پیار فرماتا ہوگا۔ اچھا، حجر اسود یہ جنت سے لایا گیا، حجر کا مطلب پتھر، اسود کا مطلب کالا، گواہی دے گا کس چیز کی؟ چومنے کی۔ اچھا، جو لوگ حج عمرے پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، خود عمل کیا ہوگا، حجر اسود کو
حضرت عمر فاروق آئے نا حجر اسود کے سامنے، آپ نے اسے چوما. کیا کیا؟ بولو اونچا بولو، کیا کیا؟ چوما. چومنے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ او حجر اسود، رب کعبہ کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا. عمر چوما کیوں ہے؟ فرمایا میرے نبی نے جو چوما ہے، میرے نبی نے جو چوما ہے. پتھر اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ بولو غیر اللہ ہے. پتھر کیا ہے؟ بولو غیر اللہ. ہمارا تو دستور یہ ہے کہ غیر اللہ کو چوما تو شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی. رسول اللہ علیہ السلام کی امت نے، رسول اللہ نے خود حجر اسود کو چوم کر بتا دیا، اور چوما غیر اللہ کو بھی جائے تو شرک نہیں ہوتا، لیکن فرق یہ ہے کوئی حجر اسود کو مجبور ہو کے چومتا ہے اور کوئی عشق رسول ہو کے چومتا ہے. جناب عمر نے حجر اسود کو چوم کر کہا میں تجھے نہ چومتا، چوما اس لیے ہے کہ تجھے میرے محبوب نے چوما ہے. محبوب کی اداؤں پہ مر مٹنے کا نام یہ صحابیت ہے. اور نام صحابہ لینے والوں، نام تو لینا صحابہ کا بڑا آسان ہے، صحابہ کے دستور پہ عمل بھی کرو تو مزہ تب آتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا حجر اسود کو چومنے کے 3 طریقے علماء نے لکھے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ حجر اسود ہے اور ہونٹ لگا کر اسے چومو، ہونٹ لگا کر اسے چومو. نمبر 2، اگر رش زیادہ ہے، آپ ہونٹ نہیں لگا سکتے، تو پھر ہمارے فقہا لکھتے ہیں آپ ایسا کرو، منہ نہیں پہنچ سکتا ہاتھ تو پہنچ سکتا ہے، ہاتھ لگا کر چوم لو. نمبر 3، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، سامنے ہے تو پھر ہاتھ ایسے کر کے چوم کے آنکھوں پہ لگا لو. تمہارے حق میں حجر اسود گواہ بن جائے گا کہ اس نے مجھے لبوں سے نہیں، ہاتھ لگا کر نہیں، ہاتھ اٹھا کر اشارے سے چوما ہے. ایسا عمل کرنے والا بھی فقہا لکھتے ہیں اس کے حق میں بھی یہ حجر اسود قیامت والے دن بولے گا. تو یار اگر وہاں پتھر کو دیکھ کر سیدھا ہاتھ رکھ کے چومو تو شرک نہیں، ادھر اگر نام نبی کو چوم لو تو کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اور سنو بات بھی مزے کی، کوئی چومتا چومے نہ چومے ہمارا زور نہیں ہے، یہ نصیب کی بات ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کا نام چومنے کا محتاج چھوڑا ہی نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کا نام محمد رکھا ہے. آپ اپنی زبان سے لو نا محمد، تو ہونٹ کتنی بار اوپر نیچے ایک دوسرے کو چومیں گے؟ کتنی بار چومیں گے؟ محمد محمد، بار بار چوم کر یہ ثابت کر رہا ہے میرا رب ایسا نام میں نے رکھا ہے، کوئی چومے نہ چومے لب پہلے چوم لیں گے کہ یہ محمد کا نام ہے. تو بہرحال گرامی القدر میں بات کر رہا تھا حجر اسود رکن یمانی، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن گواہ بن کے آئیں گے کن کے بارے میں؟ جنہوں نے اس کی تعظیم کی ہو. کعبہ پہلے پیغمبروں کے بھی دور میں تھا، پہلے رسولوں کے دور میں بھی تھا، اس کے آثار مٹے، 7 مرتبہ خانے کعبے کو بنایا گیا. پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر جناب والا حضرت پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، قوم عمالقہ نے بنایا، قوم قریش نے بنایا، مختلف لوگوں نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنایا. لیکن کسی کے حق میں رکن یمانی یا حجر اسود کے بارے میں کسی پیغمبر کی امتی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تمہاری گواہی دیں گی، یہ صرف رسول اللہ کی امت کے لیے کہا گیا تمہارے حق میں گواہی دیں گے. تو پتہ کیا چلا؟ شان بھی بڑی، رسول بھی بڑی شان والا، امت بھی بڑی شان والی. اب توجہ فرمائیں، اگلی روایت
پتھروں کی بات کرتا ہوں. مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 299 اس پہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ذر راوی ہیں اس حدیث پاک کے. آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بعد تشریف لے آئے. ہاتھ میں 7 یا 9 کنکریاں تھی، پتھر حضور نے اپنے ہاتھ میں لیے. 7 یا 9 پتھر اپنی مٹھی میں لیے. حضور نے مٹھی میں لیے تو حضور نے کی مٹھی بند. پتھروں نے اللہ کی تسبیح بیان فرمانا شروع کر دی. جس طرح حدیث کے الفاظ شہد کی مکھیاں جرمٹ میں اڑتی ہیں اور آواز دیتی ہوئی جاتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں عظمت رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ نے وہ پتھر اپنی ہاتھ میں لیے اور پتھر بول اٹھے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پتھراں تو کل میں پڑا جاندا ہے، وہ پتھراں تو کل میں پڑا جاندا ہے، وہ گنگیاں سی گلاں کرا جاندا ہے. میرے محبوب کے غلاموں توجہ چاہوں گا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتھر اپنی مٹھی میں لیے. جتنی دیر سرکار کی مٹھی میں وہ پتھر موجود رہے وہ اللہ کی تسبیحات بلند کرتے رہے. تو ثابت کیا ہوا؟ فرمایا پتھر بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے ہاتھ میں ہم آئے ہیں تو ہم ثابت کر رہے ہیں کہ یہ نبی کوئی عام نبی نہیں، بڑی شان اور شوکت والا پیغمبر ہے. اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن نکلا. روایت ہے جامع ترمذی شریف صفحہ نمبر 522 پہ. مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ نکلا. چلتے چلتے جناب والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر سے گزرتے، جس درخت سے گزرتے، میرے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں وہ پتھر اور درخت کہتا سلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 پہ. راوی حضرت جابر بن عبداللہ. توجہ ہے، جابر بن عبداللہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے آئے. کیسا حسین منظر ہوگا، مسجد نبوی ہوگی، حضور کا شہر ہوگا اور اس شہر میں خود رسول پاک تشریف لا رہے ہیں. اور مسجد ممبر پہ حضور جلوہ گر ہوئے. غلاموں نے بنایا ممبر، تیار کیا ممبر. اس ممبر بنانے سے پہلے ایک کھجور کا تنا تھا جس تنے کے ساتھ رسول اللہ ہر جمعے کو ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب غلاموں نے بنایا ممبر، ممبر بن گیا، سرکار بیٹھے ممبر پر، تنا تھا جدا، حضور نے اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی. صحابہ فرماتے ہیں مسجد سے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ بخاری ہے، اسے ہر مکتبہ فکر کا بندہ مانتا ہے، چاہے دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے، سوائے بے ایمانوں کے. کیونکہ بخاری پہ ایمان ایمان والے کا ہے، اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا پہلا نمبر ہے تو وہ صحیح بخاری شریف کا ہے. اور پتہ ہے جس شخص نے امام بخاری لکھی نا، آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی قبر کو جب کھودا گیا، مٹی سے اللہ نے خوشبو کو نازل فرما دی. بڑی دلائل کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. قبر کی مٹی، اور پھر لوگوں نے کیا کیا، اس مٹی کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے. یار امام بخاری کی قبر ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے.
उस शख्स ने, इमाम बुखारी हैं, आपने जनाब वाला हर हदीस लिखने से पहले ताज़ा गुस्ल किया, किबला रूह हुए, हुजूर पे दरूद पढ़ के हुजूर की हदीस लिखी। तो फिर जाहिर बात है ना यार, कब्र की मट्टी भी हया करती है कि ये हुजूर का दीवाना आ गया, मट्टी भी हया करती है कि ये मेरे मुस्तफ़ा का दीवाना है। तो सुने, गुलामों ने बनाया मिंबर, तना होगा जहां जुदा, सहाबा कहते हैं मस्जिद से रोने की आवाज आ रही है जैसे ऊंटनी का बच्चा गुम हो जाए, गायब हो जाए, और ऊंटनी उसकी फिराक जुदाई में रोती है। हुजूर के सहाबा फरमाते मस्जिद रो रहे, मस्जिद में आवाज रोने की आ रही है। हुजूर मिंबर से उतरे नीचे, हम बड़े तहज्जुब दाएं बाएं देखते हैं, रोने वाला नजर कोई नहीं रहा, आवाज आ रही है। कहते हैं हुजूर समझ गए, क्योंकि आशिक को, माशूक को आशिक जानता है। हुजूर उतरे, उस हिनाना, उस तने को अपने सीने से लगाया, सीने से लगाया। सहाबा इकराम फरमाते हैं अज़मत रब्बे काबा की कसम, महबूब ने उस तने को सीने से लगाया ना तो मस्जिद में नबी में रोने की आवाज खत्म। अब यार एक तना है, वो जानता है आज मुझसे जुदा हो रहा है। अगर एक तन्हा रसूलुल्लाह की फिराक में, जुदाई में रोता है और सरकार उसे रोता छोड़ते नहीं, सीने से लगाते हैं और कहते हैं बता क्या कहना चाहता है। तना कहता है हुजूर मुझे अपने साथ ही रख लें। तवज्जो चाहूंगा, उलमा फरमाते हैं अगर हुजूर तने से जुदा हो, सरकार उसे सीने से लगाकर बता दे मुझ मोहम्मद की मोहब्बत सिर्फ मेरा कलमा पढ़ने वालों में नहीं है, दरख्त भी जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का नबी हूं। आखिरी बात और बात खत्म। दरख्त की बात मैंने कर दी, पत्थरों की भी कर दी। आओ जानवर जिसको मैं और आप कोई अहमियत नहीं देते उसकी बात करते हैं और बात खत्म। नाम है गधा। ज़ियाद इब्न शहाब खैबर के मौके पर आया, माले गनीमत में, तवज्जो है, माले गनीमत में आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे, घोड़े गधे आए, ये गधा आगे बढ़ा, किसकी बारगाह में? तेरे मेरे नबी की बारगाह में। हुजूर ने पूछा क्या नाम है? फरमाया ज़ियाद इब्न शहाब। है क्या? बोलो। मैं गाल तो कोई नहीं कर रहे हैं, तो बोलो अल्लाह ले। है क्या? बोलो। गधा है। नाम क्या बताता है? ज़ियाद इब्न शहाब। ये बातें किससे हो रही है? अल्लाह के महबूब से। यार ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। है गधा, खैबर का मौका है, आगे बढ़ा। सरकार ने पूछा नाम, नाम उसने बता दिया। सरकार ने फरमाया नहीं, आज के बाद तेरा नाम ज़ियाद इब्न शहाब नहीं है, याफूर है तेरा नाम। आज के बाद तेरा नाम क्या? बोलो। याफूर है। तवज्जो, मेरे मुस्तफा ने उसका नाम रखा। फरमाया क्या कहना चाहता है? उसने कहा हुजूर मेरी नस्ल में 60 गधे थे। कितने? बोलो। 60। हर गधे पे हर जमाने का पैगंबर बैठा, पैगंबर बैठा। अब उस 60 गधों में मैं आखिरी गधा हूं और आप पैगंबरों में आखिरी नबी है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी पुष्ट पर जितनी बार मेरा मालिक काफिर बैठना चाहा वो बैठता रहा, लेकिन मैंने उसे पलट के जमीन पे दे मारा। मैंने अपनी पीठ पर उस अपने काफिर बादशाह को बैठने नहीं दिया। मैं ये चाहता हूं पुष्ट मेरी हो, सवारी मुस्तफा आपकी हो। मैं ये चाहता हूं हुजूर अपनी 60 गधों में मैं आखिरी हूं और पैगंबरों में आप आखिरी हैं। मैं ये चाहता हूं आप मुझे, अब जब तक आप सयाद हैं, अपनी सवारी बना ले, नौकरी के लिए कबूल फरमा ले, मैं हाजिर हूं। सरकार ने उस गधे को अपनी नौकरी में कबूल फरमा दिया। और उस गधे की ड्यूटी क्या होती? सरकार कहते हैं याफूर जाओ अबू बकर को बुलाओ। याफूर या रसूल अल्लाह जाओ जाकर उमर को बुलाओ। याफूर लब्बैक या रसूल अल्लाह
جاؤ عثمان کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، طلحہ و زبیر کو بلاؤ، ابو سفیان کو بلاؤ، سیدنا امیر معاویہ کو بلاؤ، ہندہ اور ویشی کو بلاؤ، انس بن مالک کو بلاؤ، سب کو بلاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ یافور کی یہ ڈیوٹی لگاتے تھے کہ جاؤ جا کر جس کو بلاؤ۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں یافور اپنا چہرہ لے کر، جسم لے کر، جس کے بارے میں سرکار کہتے اسے بلاؤ، تو وہ اس کے دروازے پہ جا کر منہ سے دستک دیتا اور صحابہ سمجھ جاتے کہ آج ہمیں یافور رسول اللہ کے بلانے پہ آیا ہے۔ گدھا گدھا ہو کر مصطفیٰ کی بولی جانتا ہے، پیغمبر آخر زمان کی شان اور حقیقت سے واقف ہے، تو بے ایمان اور بے عدل کیسے عقل کے اندھے ہیں جو رسول اللہ کی ذات پہ اٹیک کرتے ہیں، رسول اللہ کے یاروں اور وفاداروں پہ اٹیک کرتے ہیں۔ گدھا کہہ رہا ہے اور میں گدھا ہو کر، 4 ٹانگوں والا ہو کر 2 ٹانگوں والوں کو پیغام دے رہا ہے، تو مصطفیٰ کا بن، صبح قیامت تک میرا وہ منبر کی وارث علماء تجھے اپنے حسین و جمیل الفاظ میں یاد کرتے رہیں گے۔ گدھا گدھا ہو کر بتا گیا کہ میں حضور کا وفادار ہوں، اور بات ختم۔ حضور نے جب دنیا سے کیا پردہ، اب اس گدھے کی حالت کیا ہے؟ گلی گلی مارے مارے پھرتا ہے، آج چہرہ یار نظر نہیں آ رہا، جس کا لمحہ لمحہ رسالت مآب کی بارگاہ میں ہوتا تھا، آج وہ یافور 4 ٹانگوں والا گدھا کبھی اس مدینے کے گلی میں، کبھی اس مدینے کے گلی میں جاتا ہے، روتا ہے روتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بلاتے لیکن نہ بولتا۔ کیسے بولے جس نے رسول اللہ سے کلام کیا ہو؟ روتا ہے وہ گدھا، اور گدھا بتا گیا پھر آ کے محمد کتنی بڑی چیز ہے۔ تو بالآخر جب حضور کا مکھڑا نہ دیکھا نا گدھے نے، تو ابن الحیثم اس کا ایک کنواں تھا، اس کنویں میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ کس نے؟ کنویں نے، اور ثابت کر دیا محبوب اگر تیرا چہرہ سامنے نہیں تو کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اگر تو موجود نہیں ہے تو میری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ یہی درس ہمارے علماء نے دیا، ہماری آل، حضور کی آل اور صحابہ کرام نے دیا۔ زندہ رہو تو حضور سے پیار کرو، بس پھر تم دیکھنا اللہ تم پہ کتنا کرم فرمائے گا۔ لیکن پیار صرف ہے تو نہیں، اندروں پیار ہونا چاہیے، اندر سے پیار رسالت مآب کے ساتھ کرو، اور پھر دیکھنا اللہ اپنے محبوب کے صدقے تمہارے اوپر کیسا کرم فرمائے گا۔ ابھی میرا موضوع ایک حصہ بیان ہوا، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر میں بیان کروں گا کہ ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ یافور بتا گیا کہ حضور سے پیار کرو، اگر حضور نظر نہیں آئے چھلانگ لگا کر، گدھے نے بتا دیا جس مجھ پر اگر حضور بیٹھا کرتے تھے میں نہیں چاہتا میرے بعد کوئی مجھ پر بیٹھے، چھلانگ لگا کر اپنی جان مالک کے حوالے کر دی۔ اسے کہتے ہیں عشق رسالت، کہ جو بے زبان، عقل شعور بظاہر نہیں رکھنے والا، لیکن اس نے زندگی میں حضور سے پیار بھی کیا، کلام بھی کیا، اور جاتے جاتے جان کی بازی لے کر کہہ گیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب صدیاں گزر گئیں، گدھا چلا گیا، آج بھی مسجد میں اس کا نام بڑی شان سے لیا جا رہا ہے۔ میرا اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔